بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر۔ ہمارا مضمون ہے اسلامیات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ آج زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے سب سے پہلے معنی اور مفہوم کو جانتے ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت کو دیکھتے ہیں، پھر زکوٰۃ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام کے زکوٰۃ کے بارے میں کیا ارشادات موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنے والا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر تو مال میں کمی آتی ہے، لیکن اس کمی کو کمی نہ سمجھو، بلکہ ایسا سمجھو کہ یہ کمی جو ہے اس سے کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مال بڑھ جاتا ہے۔ اس سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور مال کس طرح بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے ایک مالی عبادت ہے۔ مال سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یا اس کے پاس ان کے برابر نقدی سامان ہو یا رقم ویرات ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اگر وہ صاحب نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو زکوٰۃ مال میں سے ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو ارکان اسلام میں ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت سے انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا گنہگار اور سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں انہیں عذاب کی خبر سنائی ہے۔ زمانہ قدیم میں، پہلے زمانے میں بھی ہر پیغمبر کی شریعت میں زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ پیغمبروں کو نماز کی پابندی کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے احکام دیے گئے تھے، اور وہ ان احکام کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کو پورا کرنے والے تھے۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک صاف کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو دولت کی ہوس، دولت کی لالچ سے پاک کرتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اسے خدا کی محبت کو اپنے دل میں وہ جگہ دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی دولت کو قربان کر دیتا ہے۔ تو اس سے وہ شخص جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وہ خوشنودی بھی حاصل کرتا ہے اور اجر و ثواب کا بھی وہ مستحق بنتا ہے۔ تو اب بک سے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بچوں یہاں پہ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہوں زکوٰۃ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں متعدد مقامات پر حکم دیا گیا ہے۔ تو نماز اگر بدنی عبادت ہے، جسم کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، جیسے رکوع کرنا، سجود کرنا، قیام کرنا، تو نماز جسم کے ساتھ، بدن کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مال سے ادا کی جاتی ہے۔ نظام زکوٰۃ کی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا، باوجود یہ کہ وہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تو اس وقت لوگوں نے
جو ہے اس وقت لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں، ان دونوں فرائض کے پورا ہونے میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ دونوں فرائض کون سے تھے؟ ایک وہ شخص جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور نماز میں تفریق کرے گا، نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی حفظ سے پاک کرتا ہے۔ وہ دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اسی کے حکم پر اپنی دولت قربان کرتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی مالکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بیرا روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام معاشی اعمال کو احکام الہی کا تابع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں حق ہے، یعنی مالدار لوگوں کے مالوں میں یہ حق ہے کہ مانگنے والے کا اور محتاجوں کا اور مانگنے والوں کا حق ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرے اور انہیں پاک صاف کر دے۔ قرآن میں اس مالی عبادت کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں غرباء اور مساکین کا حق بھی کہا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مالوں سے، مالدار لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے غرباء میں تقسیم کر دیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان کی قدر کرتے ہوئے اس قربان شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے۔ اب اس لائن کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ذمہ قرض کس طرح قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دے گا۔ یعنی یہ جو زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہو یہ امانت ہے، یہ اللہ کے پاس ہمارا قرض ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کا جو قرض ہے وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے بھی نوازے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ان تقرضوا اللہ قرضا، اگر تم قرض دو اللہ تعالیٰ کو، حسنا اچھی طرح قرض دینا، یضاعفہ تو لکم یضاعف لکم تو بڑھا دے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اللہ تعالیٰ شکور قدردان ہے، حلیم تحمل والا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گئے اس آیت مبارکہ کا۔ اب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر قرض دو اللہ تعالیٰ کو تو اچھی طرح پر قرض دینا اور وہ دگنا کرے گا اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے گا، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو انعام و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا، اس کے علاوہ دنیاوی زندگی میں بھی اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ دینے سے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، غریب اس سے حسد نہیں کرتے، اس کی بہتری چاہتے ہیں، اور سب لوگوں کی ہمدردی اور محبت سے انسان کو اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اس شخص کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا، یعنی اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اپنے نفس کی خاطر دولت جو ہے غریبوں کو دیتا ہو۔ تو یہ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں ہو گیا۔ اب جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین
यकनिज़ून الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ترجمہ ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ تو ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانیوں پہ، ان کی کروٹوں پہ داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اب ان کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں اپنے لیے مال جمع کر کے رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنا دی ہے، ان کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ ابھی تو زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں پڑھا ہے، اب زکوٰۃ کے معاشی فوائد کو پڑھتے ہیں۔ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں چونکہ سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے ایثار قربانی کے جذبے کو پرکھا جاتا ہے، جو کسی شکریہ اور معاوضے کی توقع کے بغیر اپنی پسند کا بہترین مال رائے خدا میں دینے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد ہوتی ہے اور ان کی حاجات و ضروریات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دولت مندوں سے لے کر غریبوں اور حاجت مندوں کو دی جائے۔ تو سرمایہ دار طبقہ مختلف طریقوں سے اس طبقے کی دولت اپنے پاس اٹھانا چاہتے ہیں، اسی طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے کہ نظام زکوٰۃ کے ذریعے دولت کا ایک حصہ جو ہے امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے، جس سے غریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے اگر ان تک جو ہے مال نہیں پہنچتا، زکوٰۃ کا مال نہیں پہنچتا، تو وہ جو غریب لوگ ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان تک زکوٰۃ کا مال پہنچا ہی نہیں، اور امیر لوگ جو ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، وہ مال و دولت اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت جو ہے امیر لوگوں تک ہی بند ہو کر رہ جائے، تو اس طرح معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرہ جو ہے بدحالی کی طرف جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کر رکھا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے مال سے صدقہ اور زکوٰۃ نکالیں، اور غریب جو لوگ ہیں ان کو دیں تاکہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ تو اس حقیقت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ترجمہ ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ جو سود ہے اس کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں اور جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اخلاقی اور روحانی طور پر زکوٰۃ سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بخل، فضول خرچی، لالچ، مال کی محبت، حسد اور برے اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے میں اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور سودی نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے بے شمار اجر و ثواب ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منافع بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والا جو ہے اپنا مال جو ہے جمع کر کے اور چھپا کر رکھنے کے بجائے اسے کسی نفع بخش، کسی فائدہ دینے والے کاروبار میں وہ لگاتا ہے، کہ اس طرح سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت سے روزی کے ذرائع میسر آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی شرح کیونکہ صرف 2.5% ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہے تو وہ
2.5%, اس میں 2.5% جو ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی 2,500 روپے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، تو 1,00,000 کے پیچھے جو اور پیسے بچ کے ہیں اس کے پاس، وہ مال اس کا پاک صاف ہو جائے گا، اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ لہٰذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوشدلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر رہا ہے، دوسرے ایک فرض کو پورا کر رہا ہے، تو پھر دوسرے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے مال میں بھی برکت آتی ہے، تو راہ خدا میں مال صرف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور اطاعت شعار بندہ بن جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ مسلمانوں کے امیر طبقے میں باہمی الفت محبت پیدا کرتی ہے، اس طرح ان کے درمیان اخوت، بھائی چارے اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ اخلاقی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے جو مال کی محبت اور شفقت پر غالب آنے نہیں دیتی، ورنہ دولت کا بے حد جمع ہو جانا انسان کو فخر، تکبر اور مغرور بنا دیتا ہے۔ جو ہے ادا جو لوگ کرتے ہیں، اب ان کے معاشرے میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، معاشرتی طور پر کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں خون کی ہے، اگر یہ سارا خون دل میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کو معاشرتی زندگی میں وہی مقام حاصل ہے جو جسمانی زندگی میں خون کو حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی زندگی اس وقت تک قائم و دائم ہوتی ہے جب تک خون کی گردش صحیح رہے، اور اسی طرح معاشرتی زندگی بھی اس وقت تک صحیح ہوتی ہے جب تک معاشرے میں مال پہنچتا رہے، جب تک معاشرے میں مال غریب لوگوں کو ملتا رہے، غریب لوگوں تک پہنچتا رہے۔ جب معاشرے میں مال کی گردش صحیح نہیں رہے گی اور مال چند ہاتھوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی مالدار لوگ جو ہیں وہ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، وہ مال کو جمع کرتے رہیں گے، اگر ان کے پاس 2 لاکھ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 لاکھ اور ہوں، 4 لاکھ جمع ہو جائے، تو وہ مال کو جمع کرنے میں لگ گئے ہیں، تو اس صورت میں معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا، تو غریب طبقہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت مند لوگوں میں بند ہو کر رہ جائے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مالدار لوگ جب اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے امیر غریب میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت اور طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف صاحب ثروت جو ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والی اخلاقی امراض مثلاً عیاشی، آرام کوشی، فکر آخرت سے غفلت شعاری کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ وہ دولت کی ریل پیل میں، دولت کی نشے میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ وہ آخرت کو بھول جائیں گے، وہ کہیں گے سب کچھ دنیا ہی ہے، آخرت کا ان کو احساس تک نہیں رہے گا۔ تو ایسی صورت میں دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس طرح پھر امیر جو لوگ ہیں وہ ان کے دلوں میں غریبوں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی امیروں کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دلوں میں بھی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لا کر رہے گی۔ تو اس انفرادی اور اجتماعی فوائد کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِم بِہَا۔ ترجمہ ہے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو اور اس سے تم ان کو صاف کرتے رہو، اور ظاہر کو بھی صاف کرتے رہو اور باطن میں بھی پاکیزہ بناتے رہو۔ باطن جو ہے اندر کا حصہ، یعنی اس کا ظاہر جو ہے مال ادا کرنے سے وہ مال تو پاک ہو جائے گا، باطن جو ہے یعنی دل
جو ہے وہ بھی اس کا صاف ہو، اس کے دل کو بھی اطمینان اور سکون محسوس ہو، اس کا دل جو ہے اس میں بھی رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، وہ اور رب تعالیٰ کی محبت میں آ کر اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے اور وہ اپنے مال کو رب تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے، تو اس کا ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کی اصلی جو غایت ہے وہ دل کی پاکیزگی اور نفس کا تزکیہ ہے، نفس کا پاک ہونا ہے۔ دل کی محبت انسان کو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والا شخص جو ہے مال کی گرفت سے، مال کی محبت سے آزاد ہو کر ایمان کی صفت میں آ جاتا ہے۔ تو فرسٹ آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ والا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو جتنا آج پڑھا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔